بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں ظفر خان اوپیشن۔ آج میں آپ کو کچھ خبریں سنا رہا ہوں۔ آج 8 اکتوبر ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں مغرب کے ٹائم۔ اس وقت بھی اسلام آباد میں کنٹینرز کا پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد سے تو کنٹینر گزرتے ہی نہیں، کنٹینر تو گزرتے ہیں موٹر وے سے یا جی ٹی روڈ سے، اور یہ دونوں جگہ اسلام آباد سے باہر ہے، اور ایک راستہ جا رہا ہے پشاور کی طرف یا لاہور کی طرف یا کہیں اور موو کر رہے ہیں یا راولپنڈی کی طرف، تو یہ سارے اسلام آباد کے باہر ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کی حکومت ہو یا اسلام آباد کی حکومت ہو، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر اسلام آباد کی پولیس یا اسلام آباد کی انتظامیہ لگاتار کنٹینرز کو پکڑ کر غیر قانونی طریقے سے لے کے جا رہی ہے، تو یہ اس کے خلاف کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ تو کوئی ایکشن نہیں لے رہے، تو اس کا جواب وزیر داخلہ کو دینا چاہیے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کا جواب دے پائیں گے۔ شاید اس کے احکامات جو ہیں اوپر سے آ رہے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد کنٹینرستان بن گئے ہیں۔ اب جس طرف جا رہے ہیں تو کنٹینر کے اوپر کنٹینر رکھے ہوئے ہیں، دائیں بھی کنٹینر بائیں بھی کنٹینر، لوگ چلتے جا رہے ہیں کنٹینرز کے سائے میں، خوب سر چڑھ کر بول رہا ہے، عوام کا خوف، ایک ڈر ہے، ایک بزدلی قائم کی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں باہر سے ایلینز آ رہے ہیں یا پتہ نہیں کوئی دشمن ملک حملہ کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا احتجاج کرنا چاہتی ہے، اور یہ اپنا طاقت کو استعمال کرتے ہوئے مطالبات منوانا چاہتی ہے۔ حمزہ شہباز آئے، کسی نے نہیں روکا۔ مولانا فضل الرحمن 2 مرتبہ آئے، کسی نے نہیں روکا۔ کئی بھی کنٹینر آپ نے نہیں دیکھے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری سندھ سے چلے اسلام آباد تک آئے، کسی نے بھی نہیں روکا۔ تو یہ سارے حربے عمران خان نے استعمال کیوں نہیں کیے جو یہ امپورٹڈ حکومت استعمال کر رہی ہے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیسے عمران خان کی حکومت میں بڑے اسے ڈائریکٹ احکامات جاری کیے، اور ان میں بہت ایسے لوگوں کو چڑھوایا جس کو سزا ہونی چاہیے۔ اب سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بتا رہے ہیں کس طرح مجبوروں کو بچوایا گیا، اور ایک سروے آیا، میں وہ سروے آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ IRS کا سروے ہیں، اور ان کے سروے کے حوالے سے ماضی میں بہت سارے واقعے ہیں، یہ بات آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ ریسرچ ٹائپ کا ایک سروے ہے، اور وہ سروے کیا گیا ہے ستمبر 2022 کو، یہ سروے ہوا ہے، ستمبر کا ہی سروے ہے، اس سے پہلے بھی سروے کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کون سا ایسا لیڈر ہے جس کے سارے موجود ہے کرائسس سے کہ وہ اس پاکستان کو اس مشکلات سے نکال سکیں؟ نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری اور باقی تمام لوگ، جس میں مریم، مولانا، MKM، جماعت اسلامی، یہ سب کچھ تحریک لبیک بھی شامل ہیں۔ یہ بھی ایک آپشن دیا گیا ہے۔ تو جب تک یہ سروے پہلی مرتبہ کروایا گیا، وہ مارچ میں کروایا گیا۔ مارچ کے سروے میں 31% لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان پاکستان کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ مارچ میں 8 لوگ سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ مارچ میں 5% لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بلاول بھٹو پاکستان کے مسائل حل کر سکتے تھے۔
جو باقی تمام لوگ تھے ان کے بارے میں 14% لوگ تھے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس میں مولانا فضل الرحمان وغیرہ وغیرہ یہ شامل تھے، MKM بھی اس میں شامل ہیں۔ اب آ جائیں اپریل میں دوبارہ ہوا سروے، اور اس کے بعد ستمبر میں یہ سروے دوبارہ ہوا۔ اپریل میں عمران خان کو 31% سے 41% تک لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف اور نواز شریف 25% کا سروے ہوا ہے۔ شہباز شریف 8 سے 11 تک جو ہے نا پہنچ چکے تھے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتے تھے۔ اور اپریل کے اندر جو ہے نا 15% لوگوں نے سمجھا کہ پاکستان کی تمام پارٹیاں مل کر تو پاکستان کے مسائل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، پاکستانیوں میں 51% لوگوں نے یہ سوچا یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ 51% لوگوں نے یہ سروے کیا۔ تو 1997 نے نواز شریف نے 2/3 اکثریت حاصل کی تھی، لیکن یعنی مقبولیت عمران خان کے اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ 51% تھی۔ تو یہ سروے جب نواز شریف کے صاحب کا 1999 میں ہوا تھا تو نواز شریف نے 2/3 اکثریت حاصل کی تھی۔ تو اس وقت ان کی مقبولیت 41% تھی، اور آج عمران خان کی مقبولیت 51% ہے۔ پہلی بار پاکستان میں کسی لیڈر کو پہلی بار اتنی مقبولیت ملی ہے کہ اس سے پہلے کسی اور لیڈر کو نہیں مل سکی۔ اب ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں 16 اکتوبر کو کہ عمران خان اس میں کتنی سیٹیں جیت سکتے ہیں۔ تو زیادہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب سارے سیٹیں جیت جائیں گے۔ 2/3 پاکستانیوں کا یہ ماننا ہے کہ فوری طور پر انتخابات ہونے چاہیے۔ صرف 30% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت اپنی حکومت کا ٹائم پورا کر لے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کی 2/3 حکومت پکی ہے۔ تو کیا یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان حکومت میں 2/3 اکثریت حاصل کر سکتی ہے؟ تو 50% لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں عمران خان یہ 2/3 حکومت حاصل کر سکتی ہے۔ پھر عمران خان کے بارے میں 4 آپشن دی گئی کہ عمران خان کس مقصد کے لیے سیاست کر رہی ہے۔ نمبر 1 قوم کو مضبوط کرنے کے لیے، نمبر 2 وزیر اعظم بننے کے لیے، نمبر 3 لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے کے لیے، نمبر 4 اپنے مخالفین سے بدلہ لینے کے لیے۔ 27% یہ کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، 21% وہ کہتے ہیں کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لانا چاہتے ہیں۔ تو نگیٹو چیز پہ جو ہے نا صرف 12% کا ووٹ پڑا ہے۔ PDM کی پرفارمنس، اب عمران خان کی مقبولیت تو آپ نے دیکھ لی، اب PDM کے بارے میں کچھ خبریں سنیے۔ PDM کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے؟ جو لوگ مکمل طور پر مطمئن ہیں اس حکومت سے، ان کی تعداد ہے 5%، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کچھ حد تک ہم مطمئن ہیں وہ بھی 5% ہے، یعنی میکسیمم 10% لوگ ہیں جو اس حکومت سے مطمئن ہیں۔ جو مکمل طور پر اس حکومت کو ناکام اور فلاپ سمجھتے ہیں ان کی تعداد ہے 72%، یعنی 72% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ایک ایسی حکومت مسلط ہے جس کی کوئی کریڈیٹی نہیں ہے اور اس کی پرفارمنس کی کوئی حال نہیں ہے، یعنی ہم اس حکومت سے غیر مطمئن ہیں۔
جو کہتے ہیں حکومت کی کوئی کیپبلٹی نہیں ہے۔ 6% ایسے ہیں کہ ہم اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے۔ اب وہ کون سی حکومت ہے جس میں میڈیا نے زیادہ آزادی سے کام کیا ہے؟ میڈیا نے بڑی آزادی سے اس دور حکومت میں کام کیا ہے۔ اس دور حکومت نے نشان عبرت بنایا ہے میڈیا کو۔ تو پاکستانیوں میں سے 51% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں میڈیا آزادی سے کام کر رہا تھا۔ صرف 25% یعنی آدھے سے بھی کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت میں میڈیا آزاد ہے، اور 26% لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں حکومتوں میں میڈیا آزاد نہیں ہے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ اب یہ سب صورتحال کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن سب چیخ کے کہہ رہے کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا۔ پی ڈی ایم یہ چیخ کے بتا رہی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا۔ 16 اکتوبر کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ایک حلقے میں شاہ محمد قریشی کی بیٹی لڑنے جا رہی ہے۔ یہ اس وقت اس لیے الیکشن نہیں لڑوانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیکورٹی ادارے جو ہے نا سیلاب زدگان، مطلب وہاں اس علاقوں میں جو ہے نا انتظامیہ مصروف ہے۔ پنجاب کے اندر میں نے پنجاب کو ٹکے کا کام کرتے نہیں دیکھا۔ لوگ کچھ کر رہے تو مدد کر رہے ہیں، کوئی ایک مدد کرنے نہیں جا رہے۔ اور خیبر پختونخوا میں کہا ہی نہیں کہ انتخابات ملتوی کیا جائے۔ اور سندھ کے اندر ہم خود گواہی دیتے ہیں کہ کوئی انگیج نہیں ہے۔ پاک فوج کسی جگہ امدادی کارروائی کر رہی ہے تو 5 لاکھ فوج امدادی کارروائی کے اوپر لگا دیا ہے۔ تو فوج کا ایک چھوٹا مخصوص حصہ جو ہے نا اس کاموں میں، اس ریسکیو کرنے میں جو ہے نا لوگوں کے ریلیف کرنے میں مصروف ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پورا فوج جو ہے نا اس کام میں لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی انتظامیہ سارے مصروف ہیں تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے، لہذا ضمنی انتخابات اس وقت بھی ملتوی کیے جا رہے ہیں۔ جہاں الیکشن ہو رہے وہاں پہ سیلاب کا پانی تو نہیں ہے، وہاں پہ جہاں پہ سیلاب آیا ہو یہ والا جواز بھی پانڈا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہے ہیں کہ 12 تاریخ سے 17 تاریخ کا یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا احتجاج لانگ مارچ لے کے آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے تو کوئی اعلان اب تک تو نہیں ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، پہلے بہانہ لگا رہا تھا پہلے سیلاب کا، اور اب بھی یہی بہانہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے جو ہے نا ہم الیکشن نہیں کرانا چاہیے۔ اب دوسری سروے یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویٹ کرنی جا رہی ہے اور امپورٹڈ حکومت انتخابات سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے لیے ایسا لگتا ہے کہ کام کرنا ہے، جو وہ چاہتے ہیں ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیسے وہ پی ڈی ایم جماعتوں کو اور اپوزیشن کو اس بات پہ منوایا جائے۔ ایک دوسری خبر چلائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں ابھی ایسا نہیں ہوگا۔ جس قسم کی حکمت عملی یہ حکومت بنا رہی ہے یا بنا رکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ اسلام آباد کو ہر طرف سے لاک کرنے کے بعد، ان کنٹینر کو پہنچانے کے بعد عمران خان کو لاک کیا جائے، انٹرنیٹ کے سگنل اور ہر چیز بند کیا جائے گا۔ ایک اور چیز کہ عمران خان کوئی کال ہی نہیں دیتے ہیں، تو عمران خان کو ہمیشہ کے لیے بند تو نہیں کیا جا سکتا، تو معاملہ عدالت تک جائے گا۔ تو دوبارہ اگر یہ
سب کھل جائے تو عمران خان دوبارہ کال دے سکتی ہے۔ بہت بری طرح عمران خان نے پی ڈی ایم کو پھنسا لیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ٹورسٹ نہیں